بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک سے پہلے پڑھی جانے والی دو ایسی تسبیحات شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ جو بھی آپ کے دل میں ہوگا آپ کو مل جائے گا۔ بڑا ہی آزمودہ یہ عمل ہے اور صدیوں پرانا اکابرین کا، بزرگان دین کا، علماء کرام کا کیا ہوا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو بے حد انعامات سے نوازا ہے، اور ان کلمات کے پڑھتے ہی اللہ کریم ہاتھ اٹھانے والے کی لاج رکھتا ہے اور اس کے خالی ہاتھوں کو کبھی نہیں لوٹاتا۔ ان تسبیحات کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، یا جب ماہ رمضان کا چاند دیکھیں تو اسی رات میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ اس عمل کو رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے وہ رمضان المبارک کی تمام برکات اور انعامات اکٹھے کر سکیں گے، سمیٹ سکیں گے۔ لیکن رمضان سے پہلے ہی اگر آپ اس عمل کو، ان تسبیحات کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کریم ماہ شعبان المعظم سے ہی آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، اور رمضان المبارک میں اللہ کریم آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرتا جائے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ نہایت آسان یہ عمل ہے، اگر یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور اسی وقت آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے اپنی رحمتوں، برکتوں اور انعامات کے دروازوں کو کھولے گا، رزق کے بند دروازوں کو کھولے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، بلکہ دنیا کے تمام خزانے آپ کو ملیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنے حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، رات آپ کے پاس ہوگی، آپ کسی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا نماز تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنا معاملہ سپرد خدا کرنا ہے کہ مولا ان تسبیحات کو ہم پڑھنے لگے ہیں، معاملہ تیری سپرد ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے مولا وہ ہمیں عطا کر۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اپنے مقصد کی طرف ہونا چاہیے، اور کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون کی تسبیح کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جتنا یقین پکا ہوگا، جتنا آپ کا توکل اللہ پر پختہ ہوگا، اتنی ہی جلدی اللہ کریم آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اس جلالی وظیفے کی برکت سے، جلالی تسبیحات کی برکت سے اللہ کریم آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ اللہ کے پاک کلام کی بدولت ہمیں اتنا کچھ رب کریم نے عطا کیا۔ اس بابرکت عمل کو آپ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی ناممکن حالات کو ممکن بنانے کے لیے اور اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھلوانے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے انعامات اور رحمتوں، برکتوں سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے
کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔